الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، آج ہم آپ احباب کے سامنے اس بات کو نقل کریں گے فریق مخالف کے اصول کے مطابق فریق مخالف کی کتب میں فریق مخالف کے ائمہ کے جھوٹ جا بجا موجود ہیں۔ اگر امام سچا ہے تو فریق مخالف کا مذہب جھوٹا ہے، اور اگر مذہب سچا ہے تو امام جھوٹا ہے۔ امام جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ ہم میں کوئی امام نہیں ہے، اور جو شخص اس قدر جھوٹ بولتا ہو تو فریق مخالف کے اصول کے مطابق وہ امام کہاں ہو سکتا ہے؟ اس سے تو کوئی آدمی ایک عام راستے کی بات بھی نہیں پوچھتا، چہ جائے کہ اس سے دین اور مذہب اور اپنا عقیدہ لے لے یا اس کو امام سمجھا جائے۔ اب فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، فریق مخالف کا ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ جو امامت کا انکاری ہو وہ کافر ہے، اور دوسری طرف امام خود اپنی امامت کا انکاری ہے۔ فریق مخالف کے اپنے اصول اور دعوے کے مطابق بھی امام کافر ٹھہرتے ہیں، اور جو فریق مخالف کا اپنا دعویٰ ہے، ورنہ فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق امام کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے، اور امام جب جھوٹا ہوتا ہے اور جس مذہب کا امام جھوٹا ہو تو اس مذہب کے جھوٹا ہونے میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اب فریق مخالف اور جھوٹے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، اور فریق مخالف کی اپنی معتبر کتاب جس کتاب کا نام الشافی ترجمہ اصول کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، سکۃ الاسلام فہامہ شیخ بن محمد یعقوب کلینی لعنت اللہ علیہ، ترجمہ سید منیر حسین رضوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ اس جلد نمبر 2 میں مکمل باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے تحت امام کے جھوٹ کی وضاحت بیان کی ہے۔ دیکھیں، باب نمبر 38 ہے، صفحہ نمبر 123 ہے، جس میں رسول خدا کا اسلحہ اور دوسرا ذاتی سامان ائمہ کے پاس ہے۔ اس میں روایت نمبر 1 ہے، رسول خدا کی تلوار میرے پاس ہے۔ تو اس میں مصنف نقل کرتا ہے عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسیٰ۔ فریق مخالف کی یہ معتبر کتاب ہے جس کا مصنف یعقوب کلینی نقل کرتا ہے کہ میں نے اس میں جو روایات نقل کی ہیں وہ ثقہ اور صحیح راویوں سے میں نے صحیح روایات نقل کی ہیں۔ عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن علی بن الحکم عن معاویہ بن وہب عن سعید السمان قال كنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ میں امام جعفر صادق کے پاس تھا۔ راوی نقل کرتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کے پاس تھا، اذ دخل علیہ رجلان، اس کے پاس 2 آدمی آئے، من الزیدیۃ، زیدیہ فرقے سے تھے، زید بن علی بن حسین، جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ ان کو جھوٹا بتلاتے تھے، یہ ان کو جھوٹا بتلاتے تھے، اور وہ اپنی امامت کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ اپنی امامت کو کبھی دعویٰ کرتے تھے فریق مخالف کے کہنے کے مطابق، اور کبھی اس کا انکار کرتے تھے، یعنی ان کا جھوٹ تو جا بجا بالکل واضح ہیں۔ اذ دخل علیہ رجلان من الزیدیہ، تو زیدیہ فرقے کے 2 آدمی آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا، فقال لہ، ان دونوں نے امام سے کہا، افیکم امام مفترض الطاعہ، کیا تم میں کوئی ایسا امام ہے جس کی اطاعت فرض ہو؟ قال فقال لا، تو امام نے کہا کہ ہم میں تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی امام خود اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ ہم میں کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں جس کی اطاعت فرض ہو، اور امام خود یہ کہتا ہے، اور فریق مخالف کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت فرض تھی۔ اب اگر امام سچا ہے تو یہ جھوٹے ہیں، اور یہ سچے ہیں تو امام جھوٹا ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اور جھوٹا امام ہو نہیں سکتا، اور پھر جو جھوٹے کو اپنا امام بنائے تو اس مذہب کے جھوٹے ہونے میں کیا تردد اور کیا شک کیا جا سکتا ہے۔ قال فقال لا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں کوئی امام نہیں ہے۔ قال فقال لہ، ان دونوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قد اخبرنا، ہمیں خبر پہنچی ہے، عنک ثقات، آپ کے ثقہ راویوں نے ہمیں بیان کیا ہے، انک تفتی، آپ فتویٰ دیتے ہیں، وتقر، اور آپ اس بات کے اقراری ہیں، وتقول بہ ونسمیہم لک فلان و فلان، اور ہم نے ان کے نام بھی ذکر کر دیے، فلاں فلاں، وہم اصحاب ورع و تشمیر و تقوی والے اور صحیح لوگ، وہم ممن لا یکذب، اور وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے، ایسے لوگ ہیں۔ انہوں نے ثقات جو ہیں، ثقہ راوی آپ کے ہمیں اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ مفترض الطاعت امام ہوں، اور فتوے دیتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔
جبکہ آپ ابھی کیا کرتے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو امام نے کہا فقال اللہ، نہیں ہم میں کوئی امام نہیں ہے۔ اب امام اگر سکہ سچے ہیں تو امام جھوٹا ہے، امام سچا ہے تو سکہ جھوٹے ہیں۔ اب فیصلہ خود ہر انسان نے کر لینا ہے کہ جس مذہب کے ائمہ کے جھوٹ جا بجا، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ فریق مخالف کا دعویٰ ہے امامت کا انکاری منافق کافر ہوتا ہے، اور جبکہ امام خود اس بات کا انکاری ہے۔ اس سے آگے دیکھیں وَهُوَ مِمَّن لَا يَكْذِبُ فَغَضِبَ ابو عبداللہ، تو امام جعفر صادق غصے ہو گئے اور غصے میں آ کر کہنے لگے کہ ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، فقال ما امرتهم بهذا، میں نے تو ان کو اس چیز کا کوئی حکم نہیں دیا کہ میں امام ہوں، مفترض الطاعت ہوں اور تم لوگوں کو بتاؤ۔ فرمایا میں نے تو اس چیز کا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے۔ امام دیکھیں، امام اس بات کا انکار کر رہا ہے اور فریق مخالف جس چیز کو بیان کر رہا ہے، یعنی فریق مخالف کے پورے مذہب کا انکار امام کرتا جا رہا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر امام سچا ہے تو یہ جھوٹے ہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو امام جھوٹا ہے، اور جھوٹا امام، تو اس مذہب کے جھوٹے ہونے میں کیا تردد اور کیا شک کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ترجمہ بھی ہم فریق مخالف کی اپنی کتاب سے پیش کر دیتے ہیں۔ جناب سعید سمان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبداللہ کی خدمت میں موجود تھا کہ آپ کے پاس 2 افراد آئے جو زیدیہ فرقے کے تھے، اور انہوں نے آپ کی خدمت میں کہا کیا آپ کی جماعت میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہو؟ آپ نے آگے یہ لکھتا ہے توریہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ مصنف بیان کرتا ہے توریہ یعنی جھوٹ بیان کرتے ہوئے کہ نہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں سکہ افراد نے خبر دی ہے کہ آپ لوگوں میں فتویٰ دیتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ میں واجب الاطاعت ہوں، اور ہم ان افراد کے نام بتاتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ہیں جو پرہیزگار، عبادت خدا میں کوشش کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں وثوق ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ غضب و غصہ میں آ گئے اور فرمایا کہ میں نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا، یعنی میں نے تو ان کو حکم نہیں دیا، لیکن جب امام خود کہتا ہے کہ ہم نے اپنی امامت کا حکم بھی نہیں دیا اور ہم امام ہی نہیں ہیں، ہم میں کوئی مفترض الطاعت ہی نہیں ہے، اب اگر امام سچا ہے تو یہ جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو امام جھوٹا ہے اور پورا مذہب جھوٹا ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اور جس مذہب کا امام اور جن کے اماموں کے جا بجا ایسے جھوٹ موجود ہوں تو وہ امام ہو کیسے سکتے ہیں، یا ان کو امام کہا کیسے جا سکتا ہے؟ تو فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو ان کے اپنے ائمہ کے جھوٹ، فریق مخالف کی اپنی کتب سے اور معتبر کتب اور سکہ راویوں سے اور سکہ روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمایا، اور جھوٹے مذہب کے جھوٹے راوی اور جھوٹے مذہب کے جھوٹے عقائد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔